بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماہ مبارک الہی ہے، ماہ رمضان اور قرآن کی بہار۔ کتنا ہی اچھا ہو کہ ہم ایک ایسے بہت ہی اہم دو سوروں کا انتخاب کریں، جن دو سوروں کا انتخاب پروردگار عالم نے ہمارے لیے کیا اور ہمیں بتایا کہ یہ دو سورے اتنے اہم ہیں کہ رمضان المبارک کی جو پیک ہے، جو عروج ہے شب قدر، اور اس شب قدروں میں جو سب سے اہم رات ہے 23، اس میں ان دو سوروں کو پڑھو۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ دو سورے ہیں عنکبوت اور روم۔ حدیث بہت زیادہ اوتھینٹک اور مزے کی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ابو بصیر، جو بہت ہی عظیم ان کے صحابی ہیں، وہ روایت کر کے کہہ رہے ہیں کہ امام نے یوں فرمایا کہ جو شخص سورہ عنکبوت، سورہ روم کی تلاوت 23ویں کی رات کو کرے تو کیا ہوگا؟ امام نے کیا فرمایا؟ یہ بہت عجیب بات۔ امام نے فرمایا واللہ یا ابا محمد فہو من اہل الجنہ، خدا کی قسم، وہ بھی قسم باسم جلالہ، کہ خدا کی قسم کہ وہ اہل جنت میں سے ہوگا، لا استثنی فیہ ابدا۔ پھر امام فرماتے ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی استثناء نہیں ہے، جس نے بھی اس کو سمجھا۔ یہ سمجھنا، تلاوت بغیر سمجھے ہوئے ہوتی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تلاوت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ پڑھیں اور اس کے پیچھے چلیں، ٹھیک ہے؟ تو جس نے بھی اس کو سمجھا، اس لیے ہم سمجھنے کی کوشش کریں، تو پھر فرما رہے اس میں کسی قسم کا استثناء نہیں کروں گا، یعنی کوئی ایکسیپشنل نہیں ہے، نہ ہی مجھے اس کا کوئی خوف ہے کہ میں نے جو قسم کھائی ہے اس میں اللہ شاید اس پر میرے لیے گناہ مقرر کرے گا، مجھے یہ خوف بھی نہیں ہے، یعنی میں اتنے اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں، لا اخاف ان یکتب اللہ علی فی یمینی اسما۔ اس طرح کی احادیث آپ کو ریئرلی، بہت ہی کم ملتی ہے جس میں اتنی تاکید کی جائے کہ کیونکہ ان دونوں صورتوں کو اللہ کے نزدیک ایک بہت ہی عظیم مقام اور منزلت حاصل ہے، اس لیے امام صادق علیہ السلام نے ایک خاص یقین کے ساتھ یہ بشارت دی ہے کہ ان دو صورتوں پہ ہم عمل کر لیں تو ہماری نجات ہی نجات ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اور بسم اللہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت الف لام میم، یہ آیت حروف مقطعات میں سے ہے، اور دونوں سورہ الف لام حروف مقطعات سے شروع ہو رہے ہیں، اور یہ بھی ایک بہت اچھی اس بات کی علامت ہے کہ اس کے بعد جو ہے نا وہ ایک بہت اہم یوزلی میسج ہوتا ہے، زیادہ تر قرآن کی اہمیت کے بارے میں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر پہلی آیت الف لام میم ہے، اور اصل جو سب سے اوتھینٹک بات الف لام میم کے بارے میں وہ یہ ہے کہ یہ ایک راز ہے، سیکرٹس ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان، کیونکہ اللہ نے اس کو سیکرٹ رکھا ہے، تو ہمیں جو باتیں بتائی جاتی ہیں وہ کچھ احادیث میں بس وہ گمان ہے، حد سے یقینی ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ دوسری آیت حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ حساب، یہ خیال کر رکھا ہے، احسبہ، یعنی کیا، حسبہ، حساب کر رکھا ہے لوگوں نے کہ ہم انہیں ان یترک، ہم انہیں چھوڑ دیں گے انہی کے حال پر، صحیح ہے نا؟ ان پر اس سے کچھ حساب کتاب نہیں لیا جائے گا۔ کب؟ ان یقولوا آمنا، کہ وہ صرف بولیں، کہیں زبان سے کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور یہ کہ وہ آزمائے نہیں جائیں گے، وہم لا یفتنون، ان پر کوئی آزمائش نہیں آئی کہ بس انہوں نے کہہ دیا یہ کافی ہے، ایسا ہوگا؟ یہ سوالیہ۔ تو سورہ عنکبوت کی دوسری آیت جس سے آغاز ہو رہا ہے سورہ، وہ ہے ایک سوال، ٹھیک ہے؟ بہت اہم ہے ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ صرف زبان کے ہلا دینے سے، لب کی جنبش سے، صرف تلفظ کرنے سے کہ I'm a مؤمن، I'm a مسلم، مسائل حل ہو جائیں گے؟ نو وے، بالکل بھی نہیں، صحیح؟ یہ ایسا نہیں ہوگا۔ اگلی آیت میں دیکھیں اللہ نے کیا کہا ہے، وَلَقَدْ فَتَّنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اور یقیناً ہم نے ان سے پہلوں کو بھی آزمایا ہے، ہم انہیں آزما چکے ہیں۔ فتنا
فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں عربی زبان میں، ٹھیک ہے؟ کیوں اللہ نے آزمایا ہے؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کیونکہ اللہ کو بہرحال یہ واضح کرنا ہے کہ کون سچے ہیں، اور یہ بھی ضرور واضح کرنا ہے کہ کون جھوٹے ہیں۔ اللہ کو پتہ ہے، اپنے علم کو اللہ نے شہود، اپنے علم کو ظہور کے مرحلے تک لانا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا اللہ نے پتہ کرنا ہے، اللہ کو کیا پتہ نہیں ہے؟ اللہ نے اپنے علم کے خاطر ہمیں آزمائش اور امتحان میں ڈالنا ہے۔ نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے، اللہ کو پتہ ہے، لیکن استحقاق this person is really deserve this reward or this status and درجہ، یہ ثواب کب ملے گا؟ اس وقت ملے گا جب وہ عمل کے میدان میں آئے گا، تو میں مستحق ہوں یا نہیں ہوں وہ پتہ چلے گا عمل کے ذریعے۔ دیکھیں نا، بغیر استحقاق کے اگر آپ ایسے ہی ثواب دے دیں، ایسے ہی عقاب دے دیں، تو یہ تو ایک عبث، بیہودہ، بے مقصد سا کام ہوگا نا۔ تو امتحان میں کیا ہے؟ ایک بہت ہی خوبصورت حکمت موجود ہے، اور مجھے یہ لفظ بڑا پیارا لگتا ہے، وَلَقَدْ فَتَّنَّا، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں یہ جتنی بھی مشکلات آ رہی ہیں نا، یہ کبھی اپس، کبھی ڈاؤنز لائف میں آ رہے ہیں، کبھی خوشیاں، کبھی غم، کبھی صحت، کبھی بیماری، کبھی عزت ظاہراً لوگ بہت اپریشیٹ کریں، کبھی لوگوں کی طرف سے اپریسیشن نہیں ہوتی، اور کبھی دولت، کبھی غربت، یہ سب کے سب ایسی مفت میں لک نہیں ہے، قسمت ایسی جو ہمارے لغت میں ہم لوگ قسمت کہہ رہے ہوتے ہیں، ہمارے سلینگ لینگویج میں وہ والی قسمت نہیں ہے کہ ایسی ہم سے خدا نخواستہ کھیلا جا رہا ہو، نہیں، اللہ نے اپنے سے نسبت دی ہے۔ وَلَقَدْ فَتَّنَّا، ہم نے پہلے بھی آزمایا، ہم ہیں فتنہ یعنی آزمائش۔ اگر لغت میں دیکھیں نا، فتنے کا مطلب کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ عربی لغت میں سونے کو اگر آپ نے خالص کرنا ہے تو اس کو ایک ایسی گرمی اور حرارت اور آتش میں ڈال دیا جاتا ہے کہ وہ پگھل کے اس کا جو خالص حصہ ہے گولڈ، پیور گولڈ، وہ الگ ہو جاتا ہے۔ انسان کو خالص بنانے کے لیے اللہ ایسی آزمائشوں میں، ایسے ٹنلز میں ڈال دیتا ہے کہ جہاں سے وہ پیور اور خالص لوگ الگ ہو جاتے ہیں۔ ورنہ اگر آزمائش نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ دیکھیں پتہ ہی نہیں چلے گا صادق کون ہے، کاذب کون ہے، مجاہد کون ہے، فراری کون، یہ سب برابر ہو جائیں گے۔ ایک مسلسل جہاد کر رہا ہے اور ایک بھاگ رہا ہے، دونوں برابر ہو گئے اگر آزمائش کے بغیر۔ دیکھیے آپ سب جنہوں نے بھی تلفظ اور وربلی کہہ دیا وی آر اے ٹرو مومن، سو اس کے کہنے سے یا اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنے سے یا شعار نعرے بازی کرنے سے جو ہے وہ بات نہیں بنتی، اصل ہے میدان عمل۔ اس لیے بہت زیادہ یقین کے ساتھ کہا گیا ہے کہ ہم فتنے میں یہ جو مشکلات آ رہی ہوتی یہ سب پروردگار عالم کی جانب سے ہیں، اور اس کو ایک ہم نعمت سمجھے۔ تو ایمان کی منزل پر کڑی آزمائشوں سے گزر کر انسان جو ہے وہ فائز اور کامیاب ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ کہ آپ لوگ تفسیر کوثر سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، اور اگر آپ کے پاس وہ کتاب نہیں ہے تو جو ایپ میں نے کھولی ہوئی ہے، جو ویب سائٹ میں نے کھولی ہوئی ہے وہ ہے بلاغالقرآن.com، جس میں آپ بہترین ترجمہ، بہترین تفسیر جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے گی۔ اب چلتے آیت نمبر 4 کی جانب، جس میں پروردگار عالم پھر اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، برائی کے مرتکب افراد کا یہ خیال کرتے ہیں، صحیح ہے، جنہوں نے جو مرتکب ہوئے برائی میں، وہ ان کا خیال یہ ہے کہ وہ اللہ سے، یعنی وہ ہم سے بچ نکلیں گے، فرار کر جائیں گے۔ کتنا برا فیصلہ ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ ساء ما یحکمون، یہاں پھر وہ حسبہ آیا، کیا یہ گمان کرتے ہیں الذین یعملون السیئات، ان یسبقونا، سبقت لے جانا، فرار کرنا، کہ ہماری حکومت سے
انہیں فرار کوئی اسکیپ کر جائیں گے، جس طرح دعائے کمیل میں نا لا یمکن الفرار من حکومتک، اور انتقام اللہ نہیں لے سکے گا، نعوذ باللہ جو ہے وہ ہم برائی کرتے چلے جائیں اور جو ہے وہ اس کا کوئی بدلہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بعض سورہ عنکبوت کی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس وقت اس سورہ کی کچھ آیات نازل ہوئی جب مسلمان بہت کٹھن حالات میں، مکہ میں ان کی بڑی سخت لائف تھی، کیونکہ بعض مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جانا پڑا، یعنی ایسے سخت حالات میں جہاں اللہ کہہ رہے مومنوں سے میں امتحان لوں گا، وہاں کہہ رہا ہے کہ مشرکین یا ظالمین سے میں انتقام لوں گا، وہ بھی بھاگ کے نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس پر بہت زیادہ تاکید ہے، مومن اینڈ منافق اور ظالم دونوں کا ذکر ہے۔ اور بہت انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس سورے کی تلاوت کا جو ثواب بتایا نا، اس میں یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ جو اس سورے کو سمجھے گا، پڑھے گا، عمل کرے گا، تو دنیا میں قیامت تک جتنے بھی مومن ہیں، ہر مومن کے بدلے اس کو 10 حسنہ ملے گا، 10 نیکیاں ملیں گی، کتنے مومنین ہیں، اور ہر منافق کے بدلے بھی اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، کتنی پیاری خوشخبری ہے۔ تو یہ اس سورے کو اپنی جان دل سے لگا لیں، اور جب شب قدر آپ پڑھیں نا اس سورے کو، تو تفسیر برہان کی والیوم نمبر 4 میں بتایا گیا ہے کہ ایسا کریں کہ پانی آپ رکھ لیں اور اس کو پڑھ کے اس پانی پر پھونکیں، اس پانی کو اگر آپ پئیں گے تو آپ کو شرح صدر ملے گی، آپ کے دل کو سکون ملے گا، اگر اس کے چھینٹے آپ چہرے پہ لگائیں گے تو چہرے پہ نکھار آئے گا، اس پانی کو پی کر اگر آپ سو جائیں گے تو آپ کی نیند بہت اچھی ہوگی۔ تو سورہ عنکبوت 69 آیات ہیں، اور صدر اسلام کے جو مسلمان تھے، جو بہت ہی منورٹی میں تھے، ان کو تسلی، تشفی، ان کو سکون دینے کے لیے بہت سی اس میں آیات آئی ہوئی ہیں، اور یقیناً یہ سورہ توحید سے لبریز، اور جتنا ہم آگے جاتے جائیں گے ہمیں پتہ چلے گا کہ کیوں پروردگار عالم نے اس سورے کو ایک خاص عظمت دے رکھی ہے کہ شب قدر میں یہ سورہ جو ہے وہ پڑھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب چلتے ہیں ہم آیت نمبر 5 کی جانب، اور ہر آیت کا پڑھنا ماہ مبارک رمضان میں کیا ہے، ایک پورے قرآن کے پڑھنے کے برابر ہے، وہ تو پڑھنا ہے، اور جو سمجھے تو خدا جانے اس کا کتنا زیادہ اجر ہے۔ آیت نمبر 5 میں سورہ عنکبوت میں یہ بتایا جا رہا ہے من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وہو السمیع العلیم، جو اللہ کے حضور پہنچنے کی امید رکھتا ہے، رجا رکھتا ہے، تو وہ باخبر رہے کہ اللہ کا جو مقرر کردہ، جو فکس وقت ہے، ٹائم ہے، جسے اجل کہتے، یقیناً آنے ہی والا ہے، اور وہ اللہ جو ہے بڑا سننے والا، سمیع، اور علیم یعنی خوب جاننے والا۔ کتنا اچھا لگتا ہے یہ سن کر کہ وہ سن بھی رہا ہے مسلسل اور جان بھی رہا ہے، اور کیا جانتا ہے اور کیسے جانتا ہے، اس کے علم کی ڈیپتھ کس طرح سے ہے جو ہمارے تصور سے بالاتر ہے۔ تو کتنا سکون ملتا ہے کہ اچھا میرا خالق جو مجھے اتنا چاہتا ہے اور جس پر میرا پورا بھروسہ ہے، جس کی قدرت اور جس کی سلطنت پر میرا پورا ایمان ہے، اور میں جس پر پورا توکل کرتی ہوں، اور جس سے میں پورے وجود کے ساتھ محبت کرتی ہوں، اور وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ سمیع بھی ہے، علیم بھی ہے۔ اور اللہ یہاں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تم نے اچانک یہ موت، یہ قرآن میں کہتے ہیں کوئی 10 مرتبہ سے زیادہ تقریباً یہ ذکر آیا ہے کہ موت جو ہے وہ آئے گی، لقاء الہی کا وقت آئے گا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سامنے حساب کے لیے ہم بالکل ڈائریکٹلی اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اسے کہتے ہیں لقاء الہی، یعنی جہاں تمام کے تمام حجاب ہٹ جائیں گے۔ من کان یرجو لقاء اللہ، لقاء الہی کا وقت آنے والا ہے۔ امام سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ مرتے ہیں ان کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں اور کچھ
موت کے وقت ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں. تو امام نے جواب دے کر کہا کہ جس کی آنکھ کھلی تھی موت نے اسے اتنی بھی فرصت نہیں دی کہ وہ بند کر سکے، اور جس کی آنکھ بند تھی اس کو اتنا موقع ہی نہیں دیا کہ وہ اس کو کھول سکے. اچانک آ جاتی ہے. فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، یہ وہ مقرر کردہ وقت یقیناً آ جائے گا. لیکن جب آپ کو یہ پتہ چلتا ہے تو آپ یہ موت انسان کو انسان بناتا ہے، انسان کی زندگی میں ایک پرپز، ایک ویژن، ایک سکون لے کر آتا ہے. اور یہاں یہ بھی بتایا جا رہا ہے، مومنوں کو ایک تسلی دی جا رہی ہے کہ مشرکین اللہ کی گرفت سے نکل کر کہیں نہیں جا سکیں گے. اللہ ان سے انتقام لے گا. اللہ مومنین سے جہاں آزمائش لے رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے نا مکہ میں کتنی ٹف لائف تھی، کتنی سخت زندگی تھی. ابھی ہمارے پاس جتنی بھی آزمائشیں ہیں ان کے مقابلے میں تو صفر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، زیرو ہے. تو ہمیں کتنی قوت قلب ملتی ہے. آیت نمبر 6 کی جانب جائیں. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اور جو شخص جفا کشی کرتا ہے، محنت کرتا ہے، پورے وجود کے ساتھ سٹرگل کرتا ہے، من جاہدہ، تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّمَا، انما تو آپ لوگ انما یریدو کی وجہ سے جانتے، انما یعنی ایکسکلوسیولی، یقیناً، صرف اور صرف، تو صرف اس کا فائدہ صرف اور صرف خود نفس کے لیے، خود اس اپنے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے وہ جفا کشی کرتا ہے. سارا فائدہ اس کا اپنا ہے. یہ جو اتنی آزمائش پروردگار عالم لے رہا ہے، اس پر کیا ہے؟ صحیح مصائب آلام کا جو مقابلہ کرتا ہے، وہ اس کا پورا کے پورا فائدہ خود انسان کو مل رہا ہے، اس کا مستقبل بن رہا ہے، اس کی ابدی زندگی آباد ہو رہی ہے. صحیح ہے. سو اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں کیا کہا؟ ان اللہ لغنی عن العالمین. اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے عالمین سے. ہمارے جہاد اور ہماری محنت اور ہمیں جو آزمائش میں اللہ ڈال رہا ہے، اس سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں مل رہا. اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. اللہ نہ فرشتوں کا محتاج ہے، نہ انبیاء کا، نہ انسانوں کا. مثال کے طور پر میں اپنا گھر، اگر میرا گھر ہے اور میں سورج کی طرف اس کو بناتی ہوں، صحیح، میں سورج کی جانب بیٹھتی ہوں، تو سورج کو فائدہ ہے یا مجھے فائدہ ہے؟ مجھے فائدہ ہے. یہ سارا فائدہ میں خود لے رہی ہوں. آپ سورج پر احسان کر کے کہیں کہ سورج میں نے اپنا رخ تمہاری طرف کیا ہے، تو وہ تو ہنسے گا، کہے گا فائدہ سارا کے سارا تمہیں پہنچ رہا ہے. یہ سادہ فائدہ ہمیں ان اللہ لغنی عن العالمین، اور اللہ تو یقیناً سارے عالمین سے بے نیاز ہے. یہ کوشش کا فائدہ خود انسان کو تکامل کی شکل میں مل رہا ہے. یہ بہت زیادہ سکون دیتا ہے یہ آیت کہ اللہ کس طرح سے ہمارے ساتھ ڈیل کر رہا ہے. آئی نو ایک ٹف پیریڈ سے گزارتا ہے، لیکن اس کا سارا کا سارا فائدہ خود انسان کو ہو رہا ہے. شاعر نے کیا خوب کہا، من نکردب خلق تا سودی کنم بلکہ بر بندگان جودی کنم. میں نے اس لیے خلق نہیں کیا کہ مجھے کوئی سود مل جائے، کوئی فائدہ مل جائے، بلکہ میں نے بندگان اور بندوں پر جود و کرم کیا ہے خلق کر کے. آیت نمبر 7 کی بھی زیارت کرتے ہیں، جس میں پروردگار عالم پھر انہی مطالب کی طرف تاکید کرتے ہوئے فرما رہا ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون. اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک اعمال بجا لائیں، ہم ان سے ان کی برائیاں ضرور دور کر دیں گے اور انہیں ان کے بہترین اعمال کا صلہ بھی دیں گے. نمبر 1 یہاں اللہ مومنوں سے مخاطب ہے. اچھا، یہ آیت آپ پڑھ رہے ہیں نا، اس آیت پہ آپ عمل کر رہے ہیں نا، ہر مومن کے بدلے آپ کو 10 حسنات مل رہے ہیں. تو آپ دیکھیں مسلسل مومنوں کی بات ہو رہی ہے، منافقوں کی بات ہو رہی ہے اس سورہ. مومن منافق مجاہد اور جو فراری ہیں ان کی باتیں ہو رہی ہیں. والذین آمنوا، ایمان کے بعد ہمیشہ کیا آتا ہے قرآن میں؟ عمل صالح. بس کوئی یہ نہ کہے کہ میرا دل پاک ہے، میرا دل پاک ہے. نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ایمان اور عمل صالح
دونوں کے اثرات کا ذکر ہے۔ ایمان کے اثرات یہ ہے کہ ایمان کی وجہ سے، ایمان سے پہلے حالت کفر کے تمام گناہ معاف ہو جاتے، اور ایمان لے کر آنے کے بعد جو ہے کیا ہوتا ہے، پروردگار عالم جو حالت کفر کے تمام گناہ تھے ان کو کفارے کے طور پر انہیں پاک کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایمان کے بعد بجا لانے والے تمام اعمال صالح کو پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے، ان کا ہمیں اجر و ثواب دیتا ہے۔ تو ایمان کے بغیر نہ عمل صالح ہمیں کوئی فائدہ دے گا اور نہ ہی گناہوں سے ہمیں نجات ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو ایمان ہو تو عمل صالح فائدہ دے سکتی ہے، صرف عمل ہو ایمان نہ ہو تو اس عمل کا بھی کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ آپ نے وہ رب کے لیے انجام نہیں دیا۔ لیکن صرف ایمان ہو عمل نہ ہو تو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں کہ آپ زبانی کے ہیں، نہیں، عمل میں لے کر آنا ہے۔ اور دیکھیں کتنا خوبصورت اللہ کی طرف سے یہ نظام ہے کہ یہاں آپ نے ایمان اور عمل صالح کیا، یہ دو کام کر رہا ہے۔ خود بخود اس ایمان کی وجہ سے اتنی تبدیلی آ جاتی ہے کہ اللہ سب کچھ پاک کر دیتا ہے اور اس کو گناہوں سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ جزا اور اس کو اس کا ثواب بھی دے رہا ہوتا ہے۔ اب آخری آیت جو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں وہ ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ لِوَالِدَيْهِ حُسْنًا۔ یہ بہت ہی اہم آیت ہے، آپ کے لیے ایک ہوم ورک ہے کہ قرآن میں ٹوٹل کتنی بار اس طرح سے آیا ہے انسان کو والدین کے ساتھ حسن، احسان، نیکی کے ساتھ برتاؤ کرنے کا حکم کتنی دفعہ آیا ہے، کون کون سی آیتوں میں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگ اس کو ڈھونڈ سکے، مجھے بتا سکے تو مجھے بہت خوشی ہوگی، کیونکہ یہ ایسے ہوم ورک بڑے مزے کے ہوتے ہیں کہ آپ کو بار بار قرآن کھولنا پڑتا ہے۔ تو آج آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 8 یا اس ورس میں اللہ والدین کے ساتھ حسن کے بارے میں ذکر کر رہا ہے۔ سو ہمیشہ یاد رہے گا، اچھا جو شب قدر میں پڑھی جاتی ہے، جو سورہ پڑھا جاتا ہے سورہ عنکبوت، اس میں والدین کے بارے میں حسن کا ذکر ہے، یہ آپ کو یاد رہے گا۔ وہ وصینا، اور ہم نے حکم دیا انسان کو، مسلمانوں کو نہیں، سب کے لیے یہ حکم ہے، ٹھیک ہے، مسلمان ہو یا نہ ہو، سب کے، یہ یونیورسل ہے۔ 3 باتیں یونیورسل ہے، ایک آنیسٹی، ایک وفاداری، اور ایک والدین کے ساتھ احسان۔ یہ 3 احکام یقیناً اسلام میں سب کے لیے، مومن ہو کافر ہو کوئی بھی ہو، آپ کا والد ہے، آپ کی والدہ ہے، آپ نے احسان کرنا ہے، یہ اسلام کا حکم ہے۔ اور اسی طرح وفا بعہد اگر کرنا ہے، کوئی وعدہ کیا ہے، اس کی وعدہ خلافی کرنے کی اجازت نہیں ہے، سامنے والا جو بھی ہو، اس کا ایمان، اس کا درجہ کچھ بھی نہیں دیکھا جاتا۔ اور آنیسٹی کے لیے بھی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ہاں، اگر تیرے ماں باپ، ٹھیک ہے، میرے ساتھ شرک کرنے پر تجھ سے الجھ جاتے ہیں، جس کا تجھے کوئی علم نہ ہو، تو ان دونوں کا کہنا نہ ماننا۔ اگر بات شرک پر آ جائے، اللہ کی مخالفت پر آ جائے، تو پھر والدین کا کہنا نہیں ماننا۔ تم سب کی بازگشت میری طرف ہے، پھر میں تمہیں بتا دوں گا تم کیا کرتے رہے ہو۔ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ یہاں ہمارے معاشرے میں یہ سوال بار بار آتا ہے نا کہ نہیں ماں نے کہا ہے کرنا ہی ہے۔ نہیں، ماں نے اگر خدا نخواستہ کہا ہے کہ حجاب نہ کرو تو ماں کا کہنا نہیں ماننا۔ سب سے پہلے اللہ ہے۔ شوہر نے کہا ہے، نہیں، شوہر کون ہوتا ہے جو آپ کو کہے نماز نہ پڑھو، ٹھیک ہے،
ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے نماز پڑھنے کی، واجبات کی بات ہو رہی ہے۔ واجبات میں صرف اور صرف اللہ کی اطاعت ہے، محرمات میں رکنے میں اللہ کی اطاعت ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں والدین آ جائیں یا شوہر، جو بھی ہو، کوئی بھی اتھارٹی ہو انسانوں کی، اس کی اتھارٹی نہیں چلتی۔ یہ بہت اہم چیز ہے، یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہم لوگ، ہمارے معاشرے میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بس ہر چیز، کبھی غیبت سن رہے ہوتے ہیں کیونکہ ماں باپ غیبت کر رہے ہیں، کیا سننا جائز ہے؟ نہیں، ادب احترام سے آپ موضوع بدلے، آپ جگہ سے اٹھ کے جائیں۔ والدین گناہ کر رہے ہوں، آپ کو گناہ کرنے کی دعوت دیں تو آپ نے اس کام کو انجام نہیں دینا۔ یہ بہت ہی اہم حکم ہے، کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس یہ قانون ہے، خالق کی نافرمانی کر کے کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہوتی۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، ٹھیک ہے۔ خالق کو ناراض کر کے آپ والدین کو راضی کرنا چاہ رہے، امپاسبل۔ آپ اللہ کو ناراض کر کے شوہر کو راضی کرنا چاہ رہے ہیں، یہ کوئی دین ہی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے آپ کا کوئی اللہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بالکل ہی بیسک باتیں ہی ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آنی چاہیے کہ اصل ہم یہاں بندگی کے لیے آئے، اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے آئے، اور یہی سوچ، یہی فکر، یہی عقیدہ جو ہمارا اسٹرانگ سے اسٹرانگ تر سورہ عنکبوت کر رہا ہے، یہی اس کی فضیلت ہے جس کی وجہ سے آپ کا درجہ اتنا بلند ہوگا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام قسم کھا کر آپ کی جنت میں داخل ہونے کی بشارت دے رہے ہیں انشاءاللہ۔ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم جتنی آیتیں پڑھ رہے ہیں اس کو اپنے دل میں اتاریں اور انشاءاللہ اس پر پورا عمل کر کے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی سے قریب تر ہو جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔